بھائی سیاست کے اندر میرا اپنا ڈائلاگ ہے، کبھی خوشی کبھی غم، تارارم پم پم، کبھی جیل کبھی تیل، آگے گاڑی پیچھے ریل، یہ چیزیں لگی رہتی ہیں. اور باجوہ صاحب نے ان کے جناب ٹھیکہ اٹھایا ہوا تھا. پہلے تو باجوہ ان کے بھائی باجوہ صاحب نے پہلے اٹھایا تھا، ان کی کرتوتیں پڑی تھی نا، چاند کی جناب روشنی اور چاند کے دنوں کی بنیاد پہ اور جادوؤں کی بنیاد پہ اور جناب پھونکوں کی بنیاد پہ. چائنا آپ کا دشمن ہو گیا آپ کے رویے کی وجہ سے، بانی تحریک انصاف کی. سعودی عرب آپ کا دشمن ہو گیا بانی تحریک انصاف کے بیڈ ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے. ایران آپ کے مخالف ہے، ملائیشیا آپ کے مخالف ہے. دنیا کا کوئی وہ ملک جو پاکستان جن کے سہارے چلتا ہے، یو اے ای، کوئی ایک ملک بھی آپ نے پاکستان کا دوست نہیں رہنے دیا اپنے ذاتی بیڈ ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے. کعبہ گھڑی ایک سائڈ پہ رکھ دو، جو میں بات بتانے لگا وہ آپ کو آپ کے کانوں کے نیچے سے دھواں نکلے گا. سر اس طیارے میں جاتے ہوئے انہوں نے محمد بن سلیمان کی وہ گوشمالی خسر پسر کی صورت میں اور گفتگو میں جو غم اور غصہ ادھر انتظار کرنے کے حوالے سے، اور باقی جو ان کا سٹائل ہے، میں جانتا ہوں، میں 17 سال ان کے قریب رہا ہوں. انتہائی لوز ٹاک کر رہا، فری سٹائل طریقے سے انتہائی لوز ٹاک کر رہا. وہ لوز ٹاک انہوں نے محمد بن سلیمان صاحب کے حوالے سے، یار جیب میں نہیں ہے ڈھیلا، دیکھنے چلے ہیں ملا. اب جب لے لیا تو اینڈ ٹائم پہ ان کو سعودیہ جانا پڑا. انہیں جانا کیا پڑ گیا، سعودی عرب نے میسج بھیجا کہ بندے کے پتر بن جاؤ. بندے کے پتر، میں اپنے دیسی سٹائل میں یہ جواب دے رہا ہوں، ان کا انسان کے بچے بنو. عالمی حالات و واقعات اور نظائر و قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے امریکہ بانی تحریک انصاف کو آزادی دلائے گا، پھر بانی تحریک انصاف پاکستان کی عوام کو امریکہ سے حقیقی آزادی دلائیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ باجوہ صاحب کے ساتھ پرابلم جو ہے، کیونکہ فیض صاحب کا، جنرل فیض کا آپ نے کہا، تو یہ کیا جنرل فیض صاحب کی وجہ سے باجوہ صاحب اور عمران خان کا پرابلم ہوا؟ کیونکہ جب انہوں نے اس کو پوسٹ آؤٹ کر دیا پشاور، تو وہ 1 مہینے تک عمران خان جو ہے ان کو لے کے بیٹھے رہے کہ، اور بعد میں انہوں نے پریس کانفرنسز میں کہا تھا کہ جی یہ اگر چلے جاتے تو مجھے پتا تھا میری حکومت گر جائے گی. تو یہ وجہ تھی پرابلم آف کنٹینشن دونوں کے درمیان. کیا دیکھو بات یہ ہے بھائی صاحب، سدا حکومت اللہ کی ذات کی ہے، سدا بادشاہت اللہ کی ذات کی ہے. میں بھی 2 دفعہ 3 دفعہ منسٹری سے اترا، میں بھی اس سے پہلے 4 دفعہ پارٹی سے مجھے نکالا گیا 17 سالوں میں. میں نے تو بڑی ڈیسنسی کے ساتھ ہر دفعہ نکالنے کے بعد اس سے بڑھ کے جائے وہ پارٹی کی خدمت اور لیڈرشپ کے ساتھ کمٹمنٹ اور پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ شو کی. اور بھائی آپ وزارت عظمیٰ سے اگر اتر رہے ہیں، وزارت عظمیٰ کوئی نعوذ باللہ معاذ اللہ تا قیامت آپ کی قسمت میں لکھنی تو نہیں دی گئی تھی، یا نعوذ باللہ معاذ اللہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی وحی آ گئی تھی کہ ہن پوری زندگی جناب بانی تحریک انصاف اس ملک کا وزیر اعظم رہے گا. وہ بھائی سیاست کے اندر میرا اپنا ڈائلاگ ہے، کبھی خوشی کبھی غم، تارارم پم پم، کبھی جیل کبھی تیل، آگے گاڑی پیچھے ریل، یہ چیزیں لگی رہتی ہیں. جب آپ کے خلاف عدم اعتماد آ گئی، آپ نہیں اس کو جناب کنٹرول کر سکے، آپ کے جو الائز تھے وہ آپ سے ٹوٹ گئے، تو بھائی صبر کر لو. سیاست کے اندر برداشت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ چلا جاتا ہے. لیکن ان کا اعتراض یہ ہے نا کہ باجوہ صاحب پیچھے سے ہٹ گئے، اس لیے باجوہ صاحب نے ان کے جناب ٹھیکہ اٹھایا ہوا تھا. پہلے تو باجوہ ان کے بھائی باجوہ صاحب نے پہلے اٹھایا تھا، ان کی کرتوتیں پڑی تھی نا، جب چاند کی جناب ستاروں اور چاند کی جناب روشنی اور چاند کے دنوں کی بنیاد پہ اور جادوؤں کی بنیاد پہ اور جناب پھونکوں کی بنیاد پہ جناب، اور آپ جناب ٹونے کی بنیاد پہ آپ فیصلے کرنا شروع ہو جائے ریاست پاکستان کے. جب آپ جناب پاکستان کے ہر دوست ملک کو اپنا دشمن بنا لیں، چائنا آپ کا دشمن ہو گیا آپ کے رویے کی وجہ سے بانی تحریک انصاف کی، سعودی عرب آپ کا دشمن ہو گیا بانی تحریک انصاف کے بیڈ ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، ایران آپ کے مخالف ہے، ملائیشیا آپ کے مخالف ہے، دنیا کا کوئی وہ ملک جو پاکستان جن کے سہارے چلتا ہے، یو اے ای، کوئی ایک ملک بھی آپ نے پاکستان کا دوست نہیں رہنے دیا اپنے ذاتی بیڈ ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے. تو بھائی باجوہ صاحب نے اور اسٹیبلشمنٹ میں ٹھیکہ اٹھایا ہوا تھا کہ وہ ملک کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے دیتے. اب ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا. محمد بن سلیمان ہز ایکسلنسی امپورٹنٹ شخص ہے، باعزت شخص ہے، پاکستان کے لیے باعزت ہے. پاکستان چلتا ہے جناب سعودی عرب کی جناب تعاون سے ہے، یہ ریالٹی ہے. میں منسٹر رہا ہوں، 6 منسٹریاں میں نے ایکسرسائز کی ہیں، میں حکومتوں میں رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے. شاید ہمیں حکومتوں میں آنے سے پہلے اس کی اہمیت کا نہیں پتا ہوگا کہ سعودی عرب کتنا اہم ہے، سعودی عرب کے شاہی خاندان کتنا اہم ہے. جناب والا وہ $2 ارب کا جناب آپ کو تیل فری دیتا ہے، وہ $2 ارب آپ کے اسٹیٹ بینک میں جمع کراتا ہے کہ آپ کا جناب
ریزروز جو ہے نا وہ مینٹین رہیں, آپ کی اکانومی جناب سٹیبل رہے, آپ ڈیفالٹ نہ ہو. کتنا بڑا احسان ہماری اپنی حکومت 2019 میں وزٹ بھی کیا. آپ جاتے ہیں جی بانی تحریک انصاف, بہت سی باتیں, یہ توشہ خانہ وانا خانہ کعبہ گھڑی ایک سائڈ پہ رکھ دو, جو میں بات بتانے لگا وہ آپ کو آپ کے کانوں کے نیچے سے دھواں نکلے گا. ایک شیڈیول تھا جس کے مطابق انہوں نے جانا تھا بانی تحریک انصاف نے محمد بن سلیمان صاحب کو ملنے, وہاں سے امریکہ جانا تھا UN کے. ہاں, یہ جناب سعودی عرب گئے, وہاں پر وہ شاہی خاندان ہے یار, وہ ایک دنیا کے حوالے سے امت مسلمہ کے حوالے سے اس کا ایک جسچر ہے, وہ تھوڑی سی کوئی 10-15 منٹ لیٹ ہو گئی, ان کو بیٹھنا پڑ گیا. وہاں بیٹھے بیٹھے بھی ان کی جناب چیوں میوں پھسر معاملات وہ بھی سارے نوٹیبل تھے وہاں کی انٹیلیجنس اور معاملات کے حوالے سے. بار بار چر کہ یار ملنا ہے ان کو, یار کوئی شیڈیول ہے, کچھ مصروفیت ہے. خیر جی 15-20 منٹ لگے سر, ملاقات کر لی. انہوں نے محمد بن سلمان صاحب کی گریٹنس دیکھے, انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ٹھیک ہے جانا ہے وہاں پہ, کس طرح جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ جناب آپ کا جو طیارے ہیں جناب آپ کمرشل طیارے کے ذریعے سے. انہوں نے کہا چھوڑے کمرشل طیارہ, میں آپ کو اپنا طیارہ دیتا ہوں, آپ تسلی سے میٹنگ شیٹنگ کر لیں. اس کے بعد انہوں نے اپنا طیارہ دیا, وہ چلے گئے. اپنے طیارے پہ جا رہے ہیں, ان کو یہ بھی نہیں پتا امت مسلمہ کے عظیم قائد کو یار اس کے اوپر سارے بگنگ کے ٹولز لگے ہوتے ہیں. سر اس طیارے میں جاتے ہوئے انہوں نے محمد بن سلیمان کی وہ گوشمالی خسر پھسر کی صورت میں اور گفتگو میں, جو غم اور غصہ ادھر انتظار کرنے کے حوالے سے, اور باقی جو ان کا سٹائل ہے, میں جانتا ہوں, میں 17 سال ان کے قریب رہا ہوں, انتہائی لوز ٹاک کرنا, فری سٹائل طریقے سے انتہائی لوز ٹاک کرنا. وہ لوز ٹاک انہوں نے محمد بن سلیمان صاحب کے حوالے سے, وہ ساری گفتگو سعودی انٹیلیجنس وہ ساری سن رہی تھی. انہوں نے جا کے ساری محمد بن سلیمان صاحب کے آگے رکھ دیا جی اجے تو تجھے احسان کیتا جائے تھوڑا مہمان, ٹھیک ہے نا, یہ امت مسلمان عظیم قائد. انہوں نے ادھر سے ہی امریکہ سے وہ طیارہ یاد ہے واپس منگوایا تھا اپنا. اچھا یہ ساری حرکت جب ہوئی نا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ OIC کے خلاف ایک نیا وہ, اچھا جب واپس منگوایا طیارہ, اب یہ بھی صاحب بہادر جو ہے نا, مجھے پتا ہے بغض کے حوالے سے تو یہ آسمان پہ ہوتے ہیں نا جس کے حوالے سے آ جائے, اب ان کو تب چڑھ گئی محمد بن سلمان صاحب کے حوالے سے. اب حرکت کیا کی یار, جیب میں نہیں ہے ڈھیلا, دیکھنے چلے ہیں میلہ. وہ بھائی پہلے اپنا بندہ گریبان جھانکتا ہے کہ ہم کس لیول پہ ہیں, کدھر میں کھڑا ہوں, میری ویلیو کیا ہے, میری اوقات کیا ہے, پھر بندہ کو اس کے مطابق فیصلے اور اسٹریٹجی. انہوں نے کیا کیا کہ اب محمد بن سلیمان اور سعودی عرب کی جو سپرمیسی تھی امت مسلمہ میں اور OIC میں, اور جو اہمیت تھی, جو سگنیفیکینس تھی, جو امپورٹنس تھی, جو تقدس تھا, اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے بانی تحریک انصاف نے کیا گیم کی. انہوں نے آہستہ آہستہ ملائیشیا کے مہاتیر محمد صاحب سے رابطہ کیا, انہیں یہ میسج دیا کہ بھائی آپ رابطہ انہوں نے کیا, انہوں نے کیا, بس رابطہ ہوا نا آپس میں, ان کا تو تھا ایک سلسلہ تھا. ان کو کہا بھائی آپ ماشاءاللہ ملائیشیا اتنا زبردست ملک, اتنا بڑا ملک, اکانومی کے حوالے سے اتنا مضبوط, اور آپ کی پرسنالٹی, آپ کی شخصیت, آپ کا جسچر, آپ لیڈ کریں امت مسلمہ کو, اور آپ پروگرام رکھیں. ٹھیک ہے جی, انہوں نے اس کی بھی چھٹی ہو گئی بات. ان کی پوری پاکستان کی انہوں نے وزارت خارجہ کو بھی استعمال کیا. وزیر اعظم تھے, اب وزارت خارجہ کیا کرتی, خود بھی لابنگ کر کے سعودی عرب کے مقابلے میں ایک آپ میٹنگ طے کروا دی ملائیشیا میں. مہاتیر محمد صاحب نے ایکشن لے لیا ان کی مسلسل جناب اس لابنگ اور اس ذہن سازی کی وجہ سے. اب جب لے لیا تو اینڈ ٹائم پہ ان کو سعودیہ جانا پڑا. انہیں جانا کیا پڑ گیا, سعودی عرب نے میسج بھیجا کہ بندے کے پتر بن جاؤ, بندے کے پتر. میں اپنے دیسی سٹائل میں یہ جواب دے رہا ہوں, ان کا انسان کے بچے بنو. یہ ملک چل رہا ہے نا پاکستان, اس میں بہت سی ہماری اپنی قربانیاں بھی ہیں اور ہمارا ہاتھ بھی ہے. کہا قطن نہیں جانا, اپنا پروگرام طے کر کے مہاتیر محمد صاحب انتظار کرتے رہیے, صاحب بہادر نہیں گئے, باقی گئے تھے. ملائیشیا مخالف ہو گیا. چائنا کیوں مخالف ہوا سر؟ چائنا مخالف اس وجہ سے ہوا کہ جو گولڈ سمتھ کی صہیونیت کے اوپر مبنی پوری کی پوری تحریک اور اسرائیل تھا, وہ ان کو لے کے آیا تھا پچھلے 35 سال سے ہیرو بنا کے.
سی پیک کا مسئلہ تھا. سی پیک رول بیک کرنا ان کی پہلی پرائورٹی تھی, ان کے ذمہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی, اور کما حق ہو انہوں نے پورا کیا, کما حق ہو. اور بہانہ کیا بنایا مجھے خود یاد ہے, ہم نے وہ پریس کانفرنس دیکھی بھی, اور مجبوراً ہم نے بھی کچھ پریس کانفرنس کے اندر جواب دیتے ہوئے خود تو نہیں بات کی, لیکن صحافیوں کے پوچھنے پہ ہم نے اپنی طرف سے جواب دیا. ڈائریکٹ ہمارے وفاقی وزراء, وزیر خزانہ, وزیر خارجہ, وہ الزام لگاتے تھے کہ یار جتنے سی پیک کے معاہدے ہیں اس میں چائنا نے آؤٹ آف دا وے کمیشنیں کھائی ہیں, بڑے مہنگے سود کے اوپر رزاق داؤد نے کہا تھا, اس کے بعد آئی تھنک خاموش ہو گئے تھے یہ. سر نہیں سر, پھر اس کے بعد بڑے ٹھنڈے طریقے سے انہوں نے وہ تمام پروجیکٹ ٹھنڈے کر دیے اور کام رکا رہا. چائنا اس کی وجہ سے مخالف, سعودی عرب وہ مخالف, ترکی وہ مخالف, آپ کا جناب ملائیشیا وہ مخالف, کوئی ایک. اچھا اس کی اب نشانی میری ساری گفتگو کی حق میں آرگومنٹ, 2.25 سال ہو گئے ہیں جی بانی تحریک انصاف کے اوپر زوال آئے ہوئے, جیل اور قید و بند کی صعوبتیں. کوئی ایک ملک بتائیں دنیا کا. امریکہ تو آ گیا نا اب, کیونکہ میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا آج سے 5 دن پہلے, بڑا وائرل ہوا کہ عالمی حالات و واقعات اور نظائر و قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے امریکہ بانی تحریک انصاف کو آزادی دلائے گا, پھر بانی تحریک انصاف پاکستان کی عوام کو امریکہ سے حقیقی آزادی دلائیں گے. اچھا میں جو بات کر رہا تھا, کوئی ایک ملک کا سربراہ یا ملک نے آ کے سفارش کی ہو ان کے حق میں. سعودی عرب نے, ملائیشیا نے, انڈونیشیا نے, ایران نے, چائنا نے, ترکی نے, امت مسلمہ کے عظیم قائد. یار امت مسلمہ کے عظیم قائد کو ایک امت مسلمہ کے ملک نے ٹوٹے لفظاں نل, پیڑے لفظاں نل, آدھے لفظ میں, آدھے فکرے میں, جنرل عاصم منیر صاحب کو, جنرل باجوہ صاحب کو, شہباز شریف صاحب کو, کسی کو, یا صدر عارف علوی کو میسج بھیجا ہو, نہیں یار بندہ بڑا چنگا سی, بڑا چنگا جناب امت مسلمہ کا عظیم قائد سی, بھائی جان اسا خیال کرو تو کوئی کیس ختم کرو تو اس کو رہا کرو. کسی نے کہا, الٹا لوگوں نے کہا نہیں. چائنا نے آج تک کہا کہ بھائی جان ہمیں اعتبار نہیں ہے کہ آپ دوبارہ اٹھا کے لے آؤ اس کو, اسٹیبلشمنٹ کو یہ میسج دیا. میری اطلاع کے مطابق آرمی چیف کو ڈائریکٹ کہا گیا کہ ہم آپ پہ کیسے اعتبار کر لیں, کل وہی بندہ پھر آ جائے. نہیں تو وہ چائنا اکانومی ساری تباہ کر دی, اکانومی ساری تباہ کر دی. وہ تو لوگوں کا, پاکستان کے عوام کا کام ہے نا. چائنا یا کوئی باہر کا ملک تو نہیں, امریکہ یا کوئی اور تو نہیں ڈیسائیڈ کرے گا کہ پاکستان کا وزیر اعظم کون ہوگا. امریکہ کے اندر امریکہ کی عوام طے کرتی ہے. تو کون طے کرتا ہے آپ بتائیں نا, پہلے ہاں یا نا, پہلے ہاں یا میں آگے جواب. عوام ووٹ دیتی ہے نا. سنیں پھر ٹوکیے گا نا. بھی 2000 کا الیکشن یاد ہے, الگور کا اور جارج بش کا. الگور جیت گیا تھا, جارج بش ہار گیا تھا, لیکن ادھر کی پینٹاگون اور CIA طے کر چکی تھی کہ ہم نے نیو ورلڈ آرڈر نافذ کرنے کے لیے پوری دنیا پہ ہم نے حملہ آور ہونا ہے, خصوصاً عراق اور جناب افغانستان کے اندر. یہ پالیسی سامنے رکھی گئی کہ ہاں جی کیڑا ساڑی اس پالیسی کے مطابق امریکی حکومت کرے گا. تو الگور کی پارٹی اور اس نے کہا بھائی جان یہ پاسبل نہیں ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے, یہ بڑا ہی خطرناک پالیسی ہے. انہوں نے اس کا جیتا ہوا الیکشن, ساری دنیا کو پتہ ہے, آپ بھی اس وقت بڑے سینئر ترین صحافی تھے, ٹھیک ہے نا جی, آپ بھی نوائے وقت کے اندر اس وقت لکھا کرتے تھے. تو جناب انہوں نے جیتا ہوا الیکشن پرے مارا جناب, اور جارج بش کو جناب الیکشن دے کے آدھی دنیا کے اندر دنگا اور فساد برپا کر کے امت مسلمہ کا بیڑا غرق کر دیا, پاکستان, افغانستان, عراق سمیت. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ جو آپ کا 2020 کا الیکشن تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا اور جناب آپ کا جو بائیڈن کا, یہ عوام کی مرضی سے ہوا ہے. آج تک جناب وہ الیکشن کمپین کے ساتھ ساتھ اپنی عدالتوں کے اندر کیسز چلا رہا ہے کہ یار میرا مینڈیٹ مجھ سے چھینا گیا. 2021 کے اندر اگلوں نے حملہ کیا جنوری میں جناب اپنی پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر, کیپٹل جناب ہلز پہ. ہم تو وہ عوام منتخب کرو یار, یہ کیوں لوگوں کو صحیح بتاؤ.